اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب پانی نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی ختم ہو گیا ہے یا کوئی خرابی ہے یا پانی کی قحط سالی ہے، پانی مل نہیں رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، وقت پہ نماز ادا کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان حل ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز انسان کے اوپر قرض ہے اور فرض ہے، اس کے بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ قیامت والے دن کل سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اگر پانی نہیں ملتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تیمم انسان کر لے۔ تیمم کیسے کرتے ہیں؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان، ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ طریقہ بھی بتائیں گے، اور مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور تیمم کا سارا طریقہ بتایا، مٹی کس مٹی سے کرنا چاہیے۔ جب انسان کے پانی نہ ملے، اگر مثال کے طور پہ چلے ٹھیک ہے پانی ہے، ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، یا اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العالمین کو محفوظ رکھے، یا اس کو چوٹ لگی ہے یا شدید سردی ہے، پانی کا خطرہ ہے، اس سے بیماری لحاق مزید ہو جائے گی، تو وہ انسان، وہ پیشنٹ، وہ مریض مٹی کے ساتھ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تیمم جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے۔ ناظرین، تیمم جو ہوتا ہے مٹی سے کرنا چاہیے، پاک مٹی، پکیزہ مٹی، ڈلی والی مٹی جو اچھی جگہ سے لی جائے۔ شہروں میں تو مٹی آسانی سے نہیں مل سکتی، دیہاتوں سے تو ایزیلی مل سکتی ہے، شہروں سے بھی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی مکان وغیرہ بن رہا ہو، پاک مٹی ہو، اچھی مٹی ہو، تو اس کو ہمیں لے لینا چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں ایک مٹی رکھنی چاہیے، ڈلا رکھنا چاہیے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے گھر رکھی ہوئی ہے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی ہر معاملے کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، اگر جب پانی نہ مل رہا ہو، مسئلہ ہو کوئی، تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کیسے کرنا چاہیے؟ ناظرین، یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ مٹی کا ڈلا ہے، یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اور پکیزہ مٹی ہے یہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، غور کریں، اس طرح کا مٹی کا ڈلا اپنے گھر میں رکھیں اور لے کر شاپر میں سنبھال کے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ نماز کے انسان کے اوپر فرض ہے اور قرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس طرح کا مٹی کا ڈلا اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ میرے پاس مٹی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے وضو کرنا ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس مٹی کو لینا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پر ایسے، اس کو اچھی طرح، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پر ایسے اچھی طرح اس کو ملنا ہے۔ یہ دیکھو میرا ہاتھ جو ہے مٹی کے ساتھ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دونوں ہاتھوں کو، دونوں کلائیوں کو ہم نے ایسے مل لینا ہے، اور ایسے ملنے کے بعد ایسے ہم نے اس کو جاڑ لینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ پورے چہرے پہ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ وضو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے پورے ہاتھوں کو، دونوں کو اچھی طرح ایسے ملنا ہے، مٹی لگا لی، پھر ہاتھ جاڑ لیے، پھر ایسے اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے اور اپنے چہرے پر اچھی طرح لگا لینا ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمارا یہ وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بازو نہیں دھونے، پاؤں نہیں دھونے، مسح نہیں کرنا، یہ شارٹ طریقہ ہے۔ شارٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے شارٹ طریقہ بتایا ہے، صرف دو چیزوں سے۔ بعض لوگوں کو تیمم کرنا نہیں آتا، طریقے کا نہیں پتہ، کیسے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پانی نہیں ہوتا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مٹی سے وضو کر لیں، مٹی سے غسل کر لیں۔ جس کسی کو فرضی غسل کی ضرورت ہو، پانی نہیں مل رہا، یا وہ پانی غسل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ مٹی کے ساتھ وضو کر لے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا تیمم بھی ہو جائے گا۔ تو وہ یعنی کہ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مل لے، مٹی پہ اور چہرے پہ مل لے، سارا کچھ ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ طریقہ، تیمم کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی قسم کا کوئی اشکال ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو وہ کمنٹس میں میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایسے مسائل کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔
ایسے بیانات کو سننا چاہیے اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ تو ان چیزوں دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ انسان سوچے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، زیادہ عمر ہو گیا، کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا کیا کہے گا، اس کو تو تیمم کا طریقہ نہیں پتا، اس کو وضو نہیں کرنا تھا۔ دین کے اندر شرم نہیں ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، زیادہ عمر ہو گئی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مسائل ہے، اپنے امام اپنے خطیب سے ضرور رہنمائی لیں، ضرور پوچھیں۔ یہ نہ شرماتے رہے اور آپ کا آخرت کے اندر نقصان ہو، آخرت سے آپ کو کامیابی نہ مل سکے۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ بیان، یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور دوسروں کو پہنچائیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو پہچان سکے اور دین کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ جنت میں جانا بہت آسان ہے، جہنم میں جانا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لے، بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لے، سفر میں ہیں تو زیادہ نماز نہیں، قصر نماز پڑھ لیں۔ تو ہر معاملے میں آسانی ہے۔ جنت میں جانا بہت ہی آسان ہے، جہنم میں جانا بہت ہی مشکل ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرے۔ طریقہ کار پر عمل کرنے سے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہمیں ٹکٹ نہیں لینا پڑتی، کہیں دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا، ہمارا زور نہیں لگتا۔ اس سے طریقے پر عمل کرنے سے ہم پاک، صاف، دل صاف، قدورتیں ختم، بغض ختم، نفرتیں ختم، اور دل کو سکون، نماز پڑھے انسان دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔